السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المعتكف هو يعتكف السرور ويجري له من عامل كعامل الحسنات كلها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. سارے حضرات ایک مرتبہ ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. برادران اسلام، ملت کے غیور نوجوان بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان اور فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو رمضان کے مہینے میں گزار رہے ہیں اور رمضان کی بے شمار فضیلتیں اور سعادتیں ہمیں عطا فرما رہے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں. ایک عشرہ رحمت والا کہلاتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت والا عشرہ کہلاتا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ کہلاتا ہے. ہم جو ہے پہلے عشرے کو گزار چکے ہیں جو کہ رحمت والا عشرہ تھا. دوسرا عشرہ ہم گزار رہے ہیں. اس دوسرے عشرے کے 5 دن گزر گئے، یعنی آدھا عشرہ اس کا بھی گزر چکا ہے جو کہ مغفرت والا عشرہ ہے. تھوڑے دن اس عشرے کے باقی رہ گئے ہیں. 5 دن کے بعد یہ عشرہ بھی ختم ہو جائے گا جو کہ مغفرت کا عشرہ ہے. پھر اس کے بعد آخری عشرہ شروع ہوگا جو بہت اہم عشرہ ہے.
حاضرین گرامی، اگر ہم نے ان عشروں کی قدر کر لی تو ہم اللہ کے یہاں کامیاب ہیں، اور جنہوں نے ان عشروں کی کوئی قدر ہی نہیں کی تو پھر ان کے لیے جو ہے رمضان کے بعد وعید ہے، سزا ہے۔ کتنے ایسے بندے ہیں جو دنیا میں ان عشروں کی بہت قدر کر رہے ہیں، منٹ منٹ سیکنڈ کو ایسے جانے نہیں دیتے۔ کئی بندے ایسے ہیں کہ ہر دن میں ایک قرآن کریم مکمل کر رہا ہے، ایک دن میں ایک قرآن کریم تلاوت کر رہا ہے۔ بہت سے اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ دن میں 10 پارے پڑھ رہے ہیں۔ وہ ان رمضان کی سعادتوں کی قدر سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا اہم مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دو چیزیں اس امت کو، جو کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتی ہے، دو چیزیں انہیں عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ ایک سورہ اخلاص کی فضیلت، ایک سورہ اخلاص، اور دوسری چیز رمضان المبارک۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے ساتھ بہت شفقت کا معاملہ فرمانا چاہتے ہیں، اسی لیے یہ دو چیزیں عطا فرمائیں۔ تو اللہ کے یہاں مقبول اور محبوب بندے وہی ہیں جو ان ساعتوں کی قدر کر لیں۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے یہ جو آخری عشرے میں اعتکاف ہے، جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ باتیں اخیر عشرے کے اعتکاف کی ہیں اور رمضان کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں۔ ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان لے کر آئے ہیں، اور رمضان کی کیا فضیلتیں ہیں، کیا برکتیں ہیں، اس کے تعلق سے ہم بہت ساری باتیں سن چکے ہیں اور اس پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ لیکن جو تھوڑے دن رہ گئے ہیں، اس کی اور زیادہ ہم کیسے قدر کر لیں، اس کی ہمیں عظمت سمجھنی ہے۔ اللہ والے اس رمضان کو اس طرح سمجھ آتے ہیں کہ اس رمضان کو یوں سمجھو جس طریقے سے بینک کے چیک بک ہوتے ہیں۔ بینک کے چیک بک ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اپنے بندوں کو 3 چیک بک عطا فرمائے ہیں۔ اب چیک بک کے اندر کام کرنا کیا ہوتا ہے؟ اگر چیک بک مل گئی ہمیں اور ہم نے اس کے اندر کچھ رقم لکھ دیے تو وہ رقم ہمیں ملتی ہے۔ اگر چیک بک ہمیں دیے اور ہم نے اس کے اندر کچھ رقم لکھی ہی نہیں تو پھر ہمیں اس چیک بک سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو رمضان گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیک بک ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور 3 چیک بک میں سے ہمارے پاس سے کئی چیک بک کی کاپیاں چلی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ پہلا عشرہ گزرا، وہ گویا کہ ایک چیک بک تھی، اس کے اندر 10 جو ہے کاپیاں ہیں۔
اس کے اندر جن بندوں نے اچھے اچھے اعمال کر لیے، لکھ لیے، وہ اللہ کے یہاں پہنچ گئے۔ دوسرا عشرہ ہم گزار رہے ہیں، اگر ہم نے ان کے اندر بے شمار نیکیاں لکھ لی اس چیک بک کے اندر، تو اللہ کے یہاں یہ چیک بک ہی ہمارا پہنچ جائے گا۔ بہت سارے بندے ایسے ہیں کہ ان چیک بک پر کچھ لکھے ہی نہیں، تو یہ سمجھو کہ اس نے رمضان میں کچھ کمایا ہی نہیں، اس نے اللہ کے چیک بک کو ایسے ہی واپس کر دیا، تو اس سے بڑا محروم القسمت انسان کو ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس اور چند دن رہ گئے ہیں، ہم جتنا چاہیں اس میں نیکیاں لکھ لیں۔ لکھنے والے بندے لکھ رہے ہیں، کوئی ملین لکھ رہے ہیں، کوئی بلین لکھ رہے ہیں، بے شمار نیکیاں لکھ رہے ہیں اور اللہ کے یہاں وہ پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ دوسری چیک بک ہے، ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ ہم اس کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے نیکیاں لکھیں۔ اس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے، جو سب سے اہم عبادت ہے۔ اس کے اندر ذکر و اذکار ہونے چاہیے، اس کے اندر نوافل بے شمار کثرت کے ساتھ ہونے چاہیے۔ ہر طرح کی نیکیاں اس چیک بک کے اندر ہونی چاہیے، تاکہ ہمارے اعمال زیادہ سے زیادہ اس کے اندر لکھے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب ترین بندے بن جائیں۔ تو دوسری چیک بک ہمارے پاس چل رہی ہے، جو کہ دوسرا عشرہ ہے مغفرت والا۔ ہمیں اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں لکھنی ہے۔ اور آخری جو عشرہ آنے والا ہے، اس کے اندر ایک سب سے بڑی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، وہ اعتکاف ہے، اعتکاف سنت۔ اعتکاف سنت کیا ہے، اس کے بارے میں آپ حضرات ابھی سنیں گے، لیکن ہمیں پہلے یہ تمام چیزیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ نعمتیں انسان کے کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، یہ بھی نعمتیں ہیں۔ انسان کے اعضاء و جوارح ہیں، یہ بھی نعمتیں ہیں۔ اور اس قسم کے ایام، اس قسم کے مہینے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ صرف اعضاء و جوارح کی نعمت نہیں ہے، ہر نعمت کو ہمیں سمجھنا ہے، اس کی قدر کرنا ہے۔ حاضرین مکرم، میں ان نعمتوں کو آپ کے یہاں بتاتا ہوں کہ کیا قدر ہے انسان کے جسم کے اعضاؤں کی اور ان تمام نعمتوں کی۔ ایک مرتبہ اس بات سے آپ ایک واقعہ سمجھیں اور ان نعمتوں کی قدر آپ جانیں۔ ایک مرتبہ ہارون رشید اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہارون رشید بہت مشہور و معروف خلیفہ گزرے ہیں، بادشاہ گزرے ہیں اور نیک بادشاہ گزرے ہیں۔ ان کے دربار میں عالم بھی رہا کرتے تھے، جو عالم باعمل لوگ تھے وہ بھی رہا کرتے تھے۔ ہارون رشید سے اس عالم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ کو پیاس لگے، پیاس کی شدت ہو آپ کو، اور پوری دنیا میں آپ کو پانی کا پیالہ ملے، پوری دنیا میں ایک ہی پانی کا پیالہ ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ ہارون رشید نے کہا کہ میں آدھی سلطنت دے کر جو ہے اس پانی کے پیالے کو خرید لوں گا، اس لیے کہ پانی کے بغیر انسان کا چارہ نہیں ہے۔ آدھی سلطنت دوں گا اور اس پانی کے پیالے کو خرید لوں گا۔ پھر اس کے بعد اس عالم دین نے کہا کہ اگر آپ پانی پیے اور پانی پینے کے بعد آپ کا پیشاب جسم کے اندر جا کر رک جائے، یعنی پیشاب بند ہو جائے۔ حضرین گرامی، جب انسان کا پیشاب بند ہو جاتا ہے، کہنے والوں نے کہا، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، بولا ہے، کہتے ہیں انسان جو ہے مچھلی کی طرح دوڑتا ہے۔
مچھلی کو آپ نے دیکھا پانی کے بغیر اس کا چارہ نہیں ہے، باہر رہے تو مر جاتی ہے مچھلی. اس طرح سے انسان کا جب پیشاب بند ہو جائے نا، وہ تڑپتا ہے. بس یہ سمجھو کہ مرا، اب مرا، اب مرا. تو اس عالم دین نے کہا کہ اگر آپ کا پیشاب رک جائے اور پوری دنیا میں صرف ایک ہی طبیب ہو جو اس کا علاج کر سکتا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ ہارون رشید نے کہا، اے اللہ والے، میں آدھی سلطنت دے کر اس ڈاکٹر سے اپنا علاج کرا لوں گا، اس لیے کہ پیشاب کی بیماری خطرناک بیماری ہے. انہوں نے کہا کہ میں آدھی سلطنت دے کر اس ڈاکٹر سے اپنا علاج کرا لوں گا. اس عالم دین نے کہا کہ بادشاہ سلامت، پھر تو آپ کی پوری بادشاہت صرف ایک پیالے کے برابر ہے. آپ کی پوری سلطنت کے دھن دولت سامان اور طرح طرح کی چیزیں ایک پیالے کی قیمت ہے اور ایک ڈاکٹر کی قیمت ہے. گویا کہ یہ ایک نعمت اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دیے ہیں تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری سلطنت آپ کی گئی ہے. ایک نعمتیں اللہ کی ہمارے پاس نہیں ہے، بے شمار نعمتیں ہیں. ایک نعمت کی انسان خرید ہی نہیں کر پا رہا ہے. اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم پر بارش کی قطروں کی طرح برس رہی ہیں. ہم ان نعمتوں کی کیا قدر کر رہے ہیں اور ان نعمتوں پر ہم کتنا شکر گزاری کر رہے ہیں، ہمیں یہ سوچنا ہے. اگر انسان کی سانس بند ہو جائے تو انسان گھٹ کر مر جاتا ہے. انسان بس یہی سمجھ میں آتا ہے اگر تھوڑا سا سانس بند ہوا بس انسان ابھی مرا. تو ایک اللہ کی ان نعمتوں کی کتنی قدر ہونی چاہیے اور ہر ایک پر شکر گزاری ہونی چاہیے. اسی لیے یہ جو رمضان کا مہینہ دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ بھی بہت بڑا مہینہ ہے اور عظیم الشان مہینہ ہے. حضرات علماء کرام اور مفسرین اعظام فرماتے ہیں اس رمضان المبارک کے مہینے کو یہ نسبت ہے جس طریقے سے حضرت یوسف کو نسبت ہے اپنے 11 بھائیوں سے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے تھے اور ان 12 بیٹوں میں سے 11 بیٹوں کی جو گناہوں کی مغفرت ہوئی ہے، گناہ کے مغفرت کا ذریعہ بنے حضرت یوسف علیہ السلام بنے ہیں. تو 11 مہینوں کے لیے یہ ہمارا ایسا مہینہ رمضان کہ ان 11 مہینے کے تمام گناہوں کو یہ مہینہ بخشا دیتا ہے، معافی کرا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے گناہ. جس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس بیٹے حضرت یوسف کے ذریعے سے 11 بیٹوں کی مغفرت ہوئی اور ان کے خطا معاف ہوئے، اسی طریقے سے اگر ہم رمضان کی صحیح قدر کر لیں گے انشاءاللہ 11 مہینے میں ہم نے جو گناہ کیے ہیں اس رمضان کی احترام کی وجہ سے، اس رمضان کی برکت کی وجہ سے سارے مہینوں کے گناہ معاف ہو جائیں. اس لیے اس کی احترامی ہونی چاہیے، بے احترامی نہیں ہونی چاہیے. لیکن آج دیکھا جا رہا ہے، بہت افسوس دیکھ کے کرنا پڑتا ہے، جس چوراہے پہ جاؤ کوئی سگریٹ مار رہا ہے، جس چوراہے پر جاؤ کوئی بیڑی کے دھواں مار رہا ہے، جس چوراہے پر جاؤ دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پی رہا ہے. کہیں جاؤ بس ایسے لوگ ہی نظر آتے ہیں. یہ کیا بے قدری ہے، بے احترامی ہے اس رمضان. ایسے حالات ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، تب بھی جو ہے ہم بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہم اس امید پر بیٹھے ہیں کہ گورنمنٹ ختم ہوگی، اچھے حالات آئیں گے. نہیں عزیزان گرامی، ہم لوگوں کو سدھرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے مسلط بادشاہ کرتے ہیں. ایسے بادشاہوں کو اسی لیے مسلط کرتے ہیں کہ ہم سدھریں.
شروع میں چند دن تراویح کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد فارغ ہو گئے۔ یہ کیا احترامی ہے رمضان کی؟ یہ تو بے احترامی ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس رمضان کی قدر کرنی ہے اور اس کی بے احترامی سے بچنا ہے۔ یہ جو ہمارے سامنے اگلا عشرہ آنے والا ہے، جو کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، وآخرہ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا عشرہ، اس عشرے کے اندر سب سے بڑی چیز اس امت کو یہ ملی ہے کہ اس کے اندر اعتکاف سنت کو رکھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی، حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکے کے زندگی گزارنے کے بعد نبی علیہ السلام جب مدینہ آئے تو پوری زندگی آپ نے جو ہے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا ہے۔ کوئی سال ایسا نہیں گیا کہ جس میں آپ نے مدینے کے اندر اعتکاف اس آخری عشرے میں نہ کیا۔ نبی علیہ السلام آخری عشرے کی اس طرح قدر کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں کہ کوئی سال ایسا نہیں گیا کہ جس میں آپ نے اعتکاف سنت کو چھوڑا۔ اب اس سے خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آخری عشرے کی کیا قدر و قیمت ہے۔ حاضرین گرامی، اگر ہم آخری عشرے کی اس طرح قدر کر لیں کہ اعتکاف سنت کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت سارے فوائد عطا فرمانے والے ہیں، بے شمار فضیلتیں اس آخری عشرے کے اندر ہمیں عطا فرمانے والے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کی قدر کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں اس اعتکاف کی قدر معلوم نہیں ہو رہی ہے۔ بس ایسے ہی لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے جو ایک زمانے سے بیٹھتے آ رہے ہیں، وہ بھی بوڑھے قسم کے۔ جوانوں کو دلچسپی ان چیزوں سے نہیں ہے، جبکہ جوانوں کو آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنے چاہیے۔ جوانوں کے پاس جوانی ہے، ان کے پاس صحت ہے، ان کے پاس طاقت ہے اور ان کے پاس ساری صلاحیتیں ہیں۔ جوانوں کو چاہیے کہ مسجد کو آخری عشرے میں اعتکاف سے بھر دے اور مسجد کو بالکل معمور کر دے، لیکن جوان اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ بس وہی بوڑھے شخص آئیں گے جو ایک زمانے سے آ رہے ہیں، بس سارے کے سارے محلے والے کیا سمجھتے ہیں، بس یہ ذمہ داری ہم سے تو ختم ہو گئی، ہم گناہ سے بچ گئے۔ حاضرین گرامی، انہی کے اوپر یہ چیز صرف یہ نہیں ہے، کسی کی ذمہ داری نہیں کہ ہر سال وہی بیٹھے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ اس کے لیے تشکیل ہونی چاہیے، معاشرے کے اندر، آبادی کے اندر تشکیل ہونی چاہیے کہ کون اس مرتبہ اعتکاف میں بیٹھے گا، اس کے لیے عمومی تشکیل ہو، اس لیے کہ اعتکاف کے اندر بے شمار فضیلتیں ہیں۔ تو یہ ایک ہم جو ہے ایک نظام بنائیں کہ ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد جو ہے اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کرے۔ ہمارے تجار لوگ، تاجر لوگ تو اعتکاف کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ تو کمائی کا سیزن ہے، ہم کمائیں گے ہی کمائیں گے، بس پیسے ہی پیسے جو ہے بٹوریں گے۔ اس دنیا کی اس معمولی منفعت کے لیے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کمانے کا سیزن ہے، لیکن جو آخرت میں جو چیزیں کام آنے والی ہیں اس کو کچھ اہمیت ہی نہیں دیتے۔ دنیا کی معمولی چیز کو سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کے کمانے کی سیزن ہے، لیکن آخرت میں جو کمانے کی چیزیں ہیں اس کو کوئی ویلیو نہیں دے رہے، کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے۔ تو وہ لوگ تو بہت ہی غافل ہیں۔ میں ان سے عدم گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ تجارت کر رہے ہیں، آپ کی دکان میں 3 شخص ہیں،
تو 3 شخصوں میں سے ہر سال ایک شخص کو یہ متعین کر لے کہ یہ سال آئے گا تو تمہیں بیٹھنا ہے، دوسرا سال آئے گا تو میں بیٹھوں گا، تیسرا سال آئے گا تو تمہیں بیٹھنا ہے۔ اگر 3 افراد دکان کے اندر کام کر رہے ہیں تو اس طرح سے متعین کر لیں۔ اسی طریقے سے گھر میں 3 بھائی ہیں، ان 3 بھائیوں میں یہ نظام ہونا چاہیے کہ میں اس سال بیٹھوں گا، 2 بھائی جو ہیں ہم ان کی خبر گیری کریں گے، دوسرا سال آئے گا دوسرا بھائی بیٹھے گا، اب 2 بھائی اس کی خبر گیری کریں گے، تیسرا سال آئے گا تیسرا بھائی بیٹھے گا، پھر 2 بھائی اس کی خبر گیری کریں گے، اس کے لیے جو چیزیں ضرورت ہے لے جا کر پہنچائیں گے۔ اس طرح سے اگر کوئی انسان اپنی آبادی کے اندر نظام بنا لیتا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پورے معاشرے کے اندر ایک بہترین چیز نمودار ہوگی، ظاہر ہوگی، جو پورے معاشرے پر اس کا اثر پڑے گا۔ آج ہم نے یہ کوئی نظام بنایا ہے، بس آیا دن نکل کر چلے گا، کوئی ہم نے نظام ہی نہیں بنایا۔ اگر نظام نہیں بنائیں گے تو پھر نظام کیسے بدلے گا؟ نظام کو بدلنے کے لیے ہمیں اپنے اعمال کو کرنے ہوں گے، ہمارے اعمال دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، نظام خود بخود اللہ تعالیٰ بدل لے۔ تو اس لیے آنے والے 4 شنبے کو 20ویں تاریخ ہے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ جائیں اور اعتکاف سنت کی نیت کر کے ایک گوشے میں بیٹھ جائیں۔ اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں تو یہ گارنٹی ہے، جو شخص آ کر اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ اپنے دل کو پہلے دیکھ لے کہ اس وقت میرا دل کتنا گندا ہے۔ 1 مہینے کے بعد آپ مسجد سے 10 دن کے بعد آپ مسجد سے باہر جائیں گے، یقیناً آپ کو اپنا دل آئینے کی طرح صاف نظر آئے گا۔ آپ اس چیز کو اپنائیں اور آزمائیں۔ اللہ والے گارنٹی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم 10 دن اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، آنے والوں نے خود اس چیز کا اظہار کیا کہ جب ہم آئے تھے ہمارا دل گندا تھا، گناہوں کی طرف ہم لپکتے تھے، جب ہم 10 دن گزار کر گئے ایسا معلوم ہونے لگا کہ ہم کسی اور جہان میں آ گئے، کسی اور دنیا میں۔ اب آپ اس چیز کو آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اپنا دل صاف نظر ہوتا ہوا دکھے گا۔ یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ جیسا کہ کوئی انسان کسی سخی کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتا ہے کسی امید سے کہ سخی کا دروازہ ہے، اس کا دروازہ ہمیشہ بند نہیں رہے گا، کبھی نہ کبھی اس کا دروازہ کھلے گا۔ تو اللہ تو تمام سخیوں کے سخی ہیں، تمام داتاؤں کے داتا ہیں۔ آپ اس نیت سے آئیں گے کہ میں اللہ کے در پر آ گیا ہوں، اب اللہ تعالیٰ کا در تو کھلے گا ہی کھلے گا، مجھ پر سب سے پہلی نظر اللہ کی پڑے گی اور میری کایا پلٹ جائے گی۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی حسرت ہے، یہی آرزو ہے۔ اگر اس نیت سے ہم بیٹھیں گے تو سخت سے سخت انسان کا دل جو ہے پسیج جاتا ہے۔ اور اس کی میں کتنی اہمیت بتاؤں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک بتایا کہ اعتکاف عشر فی رمضان کحجتین و عمرتین، جو انسان رمضان کے آخر عشرے میں اعتکاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 حج کے ثواب اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 2 حج اور 2 عمرے کے ثواب آپ کو صرف 10 دن کے اعتکاف پر مل رہا ہے۔ کیوں نہ ہم اس کی قدر کریں؟ اگر کوئی بادشاہ یا کوئی حکمراں یا کوئی لیڈر یہ کہہ دے کہ آج میری کوٹھی میں جا کر جو ہے تم آرام کرو، کوئی انسان کیا سمجھتا ہے کتنا بڑا باعظمت انسان ہوں اس حکمراں کے سامنے، اس لیڈر کے سامنے، کہ سارے لوگوں کو چھوڑ کر مجھے اپنی کوٹھی میں بیٹھنے کے لیے کہا ہے اور مجھے کوٹھی میں آرام کرنے کے لیے کہا ہے۔ وہ دنیا کا انسان، دنیا کے لیڈر کے کوٹھی کو اگر موقع مل جائے اس کے اندر رہنے کو تو وہ عظمت والا سمجھتا ہے۔ یہ اللہ کا گھر، سارے شہنشاہوں کا گھر، سارے شہنشاہوں کا دربار ہے، اگر اس کے اندر اللہ کی عظمت ہوگی تو وہ ضرور بیٹھے گا۔
بس قدر کی ضرورت ہے، دین کے قدر کی ضرورت ہے۔ بس آج ہمارے یہاں دین کی کوئی قدر نہیں ہے، بولنے والا بول جاتا ہے، سننے والا بس ایسے ہی سن کر رہ جاتا ہے، اس کے کان میں جوئیں تک نہیں رکھتی۔ اور کتنی بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس اخیر عشرے میں جو کہ ایک عظیم رات ہے لیلۃ القدر، وہ چیز اس بندے کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا بیٹھا ہے تو تب بھی ثواب، سویا ہے تو تب بھی ثواب، خاموش ہے تو تب بھی ثواب، لیٹا ہوا ہے تو تب بھی ثواب۔ اب رمضان المبارک کی اس عظیم رات جو کہ لیلۃ القدر ہے، اخیر عشرے میں کسی نہ کسی رات میں تو آئے گی۔ اب جو شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے تو وہ اس کے ہاتھ سے کہاں گئی وہ رات؟ کبھی نہ کبھی تو وہ رات آئے گی، اور اس رات کی فضیلت ہر ایک کو معلوم ہے کہ 1000 راتوں سے افضل وہ رات ہے۔ تو اس اعتکاف میں بیٹھنے والے کو وہ رات ضرور ملے، تو اس کے ہاتھ سے یہ فضیلت اور یہ ثواب نہیں گیا۔ اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم اعتکاف میں بیٹھنے کی ضرور کوشش کریں۔ اعتکاف کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا باہر کہیں پر جنازے کی نماز ہو رہی ہے وہ نہیں جا سکتا، جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا باہر۔ اسی طریقے سے کوئی مریض ہے، مریض کی جا کر عیادت نہیں کر سکتا، مزاج پرسی نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتکاف کرنے والے کے لیے یہ بات رکھ دی ہے کہ جو انسان وہ عمل کریں گے، اعتکاف میں رہنے والا بغیر عمل کیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے۔ اب کوئی انسان باہر کسی کی مزاج پرسی نہیں کر رہا، جنازے کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن جو اعتکاف میں ہے باہر اگر رہتا ہو سکتا وہ عمل نہ کرتا، لیکن یہاں پر ہے عمل نہیں بھی کر رہا ہے، اس کو وہ ثواب مل رہا ہے۔ اتنے سارے ثواب اس بندے کو عطا فرما رہے ہیں جو اعتکاف میں بیٹھا ہے، تو کتنی بڑی فضیلت۔ اور دوسری حدیث کے اندر یہ ہے کہ ایک انسان اگر ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو حائل فرما دیتا ہے۔ اور ایک خندق کا عالم یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے برابر کا فاصلہ۔ کیا مطلب؟ یعنی آسمان و زمین سے بھی دوری وہ شخص جو ہے جہنم سے دور چلا جاتا ہے، یعنی وہ جہنم کا مستحق ہو ہی نہیں سکتا، وہ جہنم سے بالکل دور ہے۔ اور ہمیں دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا ہمیں مل جائے اور جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے، ہمارا یہی مقصد ہے۔ تو اسی لیے اس اعتکاف کو کسی بھی حالت میں نہ گنوائیں۔ اعتکاف کون سی مساجد میں کرنا ہے؟ حضرات فقہاء کرام فرماتے ہیں سب سے افضل مسجد مکہ المکرمہ ہے، اس کے بعد مسجد نبوی ہے، اس کے بعد بیت المقدس ہے، اس کے بعد جامع مسجد ہے۔ جامع مسجد ہے جہاں پر 5 وقتہ نمازیں ہوتی ہیں، وہاں پر امام بھی ہے، مؤذن بھی ہے، اور پورے محلے کی جامع مسجد ہے، اس مسجد میں اعتکاف کرنا افضل ہے۔ پھر اس کے بعد جامع مسجد کے بعد محلے کی مسجد میں اعتکاف کرنا ہے۔ مرد حضرات مسجدوں میں اعتکاف کریں گے، عورتیں جو ہے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرے گی۔ گھر کی مسجد کون سی ہے؟ جس کونے پر عورت نماز پڑھتی ہے وہ گویا کہ اس کے لیے مسجد ہے، اس کے اندر وہ بیٹھ کر اعتکاف میں رہے گی۔ تو یہ اعتکاف بڑی عظیم چیز ہے۔ اس اعتکاف کے اندر ہم سبوں کو جو ہے لیلۃ القدر والی رات بھی ہمیں نصیب ہونے والی ہے، اور جنت ہمیں ملنے والی ہے، جہنم سے دوری ہمیں عطا ہونے والی ہے۔ تو اس اعتکاف میں ضرور حصہ لیں۔ اس کے لیے آپ حضرات جو ہے محلے میں تشکیل کریں، خاص طور سے جوانوں کو بٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعتکاف سنت کو عمل کریں، اعتکاف سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم علینا الا البلاغ،